آج کی تراویح میں 21واں پارہ مکمل ہوا۔ سورہ عنکبوت کی آیات میں اہل ایمان میں عزم و ہمت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ کفار کو سمجھنے کا پہلو بھی چھوٹنے نہیں پایا۔ توحید اور آخرت دونوں حقیقتوں کو دلائل کے ساتھ ان کے سامنے بیان کیا گیا۔ فرمایا اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے تمہاری خدمت پر لگایا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کیسے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے بعد مردہ زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، یعنی جب یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے تو پھر حمد و تعریف اور عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا ہے، یعنی اس کی حقیقت بس اتنی ہے جیسے تھوڑی دیر کے لیے کھیل کود لیں اور پھر اپنے گھر کو سدھار جائیں۔ یہاں جو بادشاہ بن گیا وہ حقیقت میں بادشاہ نہیں بن گیا ہے بلکہ صرف بادشاہی کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب اس کا یہ کھیل ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح خالی ہاتھ رخصت ہو جاتا ہے جس طرح دنیا میں آیا تھا۔ اصل زندگی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے چاروں طرف لوٹ مار کرنے والوں کے درمیان مکے کو پرامن حرم بنا دیا ہے، پھر بھی یہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے کی ہدایت دیں گے اور یقیناً اللہ تعالیٰ دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ 615 عیسوی میں ایرانیوں نے رومیوں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اسی سال مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی۔ روم پر آتش پرستوں کے قبضے سے لوگوں میں چمگا ہوئی کہ آسمانی مذہب کے ماننے والے آگ کی پوجا کرنے والوں سے شکست کھا گئے۔ اس بات کو مشرکین نے اپنے مذہب کے حق ہونے کی دلیل سمجھا، چنانچہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے ہرقل کو خط لکھا۔ تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ کم ظرفوں کو دنیا میں ذرا سی کامیابی ہوتی ہے تو فوراً اللہ اور اس سے منسوب مذہب کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین عرب بھی کہنے لگے تھے کہ مسلمانوں کا دین بھی اسی طرح مٹا دیا جائے گا۔ اللہ نے اس بات کا نوٹس لیا اور اس سورہ کو نازل فرمایا۔ ہاں، قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں مگر چند سال کے اندر اندر وہ غالب آ جائیں گے، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ اس میں دو باتوں کی پیشن گوئی کی گئی کہ ایک یہ کہ رومی آ جائیں گے، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ اس میں دو باتوں کی پیشن گوئی کی گئی کہ ایک یہ کہ رومی غالب آ جائیں گے، دوسری یہ کہ مسلمانوں کو بھی فتح نصیب ہوگی۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ پیشن گویاں پوری ہوں گی، چنانچہ کفار مکہ نے خوب مذاق اڑایا اور 8 سال تک رومی شکست پر شکست کھاتے رہے، یہاں تک کہ قیصر قسطنطنیہ چھوڑ کر تیونس میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا، اور مسلمانوں پر اہل مکہ کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے۔ 622 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور 624 عیسوی میں ہرقل نے آذربائیجان میں گھس کر ایرانیوں پر پشت سے حملہ کیا اور ایران کے آتش گدا کی اینٹ سے اینٹ بجھا دی۔ اور ادھر مسلمانوں پر مشرکین مکہ نے بدر کے مقام پر حملہ کیا مگر اللہ نے ان کا زور توڑ کر رکھ دیا اور مسلمانوں کو تاریخ کی عظیم الشان فتح نصیب ہوئی، اور اس طرح دونوں پیشن گویاں سچی ثابت ہوئیں۔ سورہ روم سے یہ بات سامنے آ گئی کہ انسان بظاہر وہی کچھ دیکھتا ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، مگر اس ظاہر کے پردے کے پیچھے جو کچھ ہے اس کی اسے خبر نہیں ہوتی۔ جب یہ ظاہر بینی دنیا کے ذرا ذرا سے معاملات میں غلط اندازوں کا سبب بن کر
بعض اوقات انسان کو بڑے نقصانات میں مبتلا کر دیتی ہے، تو پھر پوری زندگی کے پورے سرمایہ، مال و اولاد، جائیداد سب کو داؤ پر لگا دینا کہ خدا پرستی کے بجائے دنیا پرستی پر چلنے لگ جانا، یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ روم اور ایران کے معاملے کا رخ آخرت کے مضمون کی طرف پھیرتے ہوئے احسن طریقے سے سمجھایا ہے کہ آخرت ممکن بھی ہے، معقول بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، انسان کی زندگی کے نظام کو درست رکھنے کے لیے بھی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آدمی آخرت کا یقین رکھ کر موجودہ زندگی کا پروگرام بنائے، ورنہ وہی غلطی ہوگی جو ظاہر پر اعتماد کر کے بڑے بڑے فیصلے کرنے سے اکثر ہوتی ہے۔ کائنات کی نشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ ہی نے خلق کی ابتدا کی اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ جب قیامت برپا ہوگی مجرمین دنگ رہ جائیں گے جن کو اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک کیا تھا، کوئی سفارشی نہ ہوگا بلکہ وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جب قیامت آئے گی لوگ گروہ در گروہ بڑھ جائیں گے، جو لوگ ایمان لائے اور اچھا عمل کیے وہ باغوں میں خوش خوش ہوں گے، جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات اور آخرت کو جھٹلایا وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بس صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو، آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی حمد ہے، تیسرے پہر اور ظہر کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو، اور وہ زندے کو مردے میں سے نکالتا ہے جیسے انڈے سے بچہ، اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے جیسے پرندے سے انڈا، اور زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم بھی اٹھائے جاؤ گے۔ خدا کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم پورے انسان بن کر زمین میں پھیلتے جا رہے ہو۔ بے جان مٹی سے ایسا جامع خوبیوں والا انسان بنانا انتہائی حکیمانہ خلقت ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی پیدائش، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیوں میں دانشمند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں دانشمند لوگوں کے لیے۔ اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات کو سونا اور دن کو روزی تلاش کرنا ہے۔ جو لوگ غور سے سنتے ان کے لیے اس میں علامتیں ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ڈر اور امید کے ساتھ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ جو عقل سے کام لیتے ہیں اس میں ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب بھی وہ تمہیں پکارے گا تم اچانک زمین سے نکل پڑو گے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کائنات کی ہر شے اس کی تابع فرمان ہے۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ شرک کائنات اور انسان دونوں کی فطرت کے خلاف ہے، اس لیے جہاں بھی انسان نے اس گمراہی کو اختیار کیا وہاں فساد رونما ہوا۔ ان دونوں قوموں کی لڑائی کے سبب جو فساد عظیم رونما ہوا وہ بھی شرک کے نتائج میں سے ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ نے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں بیان کی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ اہل عرب حضرت لقمان کی حکمت و دانش پر فخر کرتے تھے اور ان کے قصے ان کے ہاں مشہور تھے۔ اللہ نے اسی سے استدلال کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو وہی نصیحتیں کی جن کی دعوت یہ حکیمانہ کتاب دے رہی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عقل سلیم اس دعوت کے حق میں ہے، اور جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں وہ دراصل عقل سلیم اور فطرت سے جنگ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ لقمان اپنے بیٹے کو جن باتوں پر عمل کرنے کے لیے اس دل سوزی سے نصیحت کرتے تھے، آج انہی باتوں سے روکنے کے لیے باپوں کی طرف سے بیٹوں پر ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں بتایا کہ ان کے اندر بھی جو لوگ صحیح فکر و دانش رکھنے والے گزرے ہیں انہوں نے بھی انہی باتوں کی تعلیم دی ہے جو پیغمبر دے رہے ہیں، یعنی یہی باتیں انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ آج بھی یہ ملحوظ رہے کہ مغربی فلاسفر جب اخلاقیات پر بحث کرتے ہیں تو وہ بھی
اس کی بنیاد عقل عام کے معروف اور مسلمہ اخلاقی اصولوں پر ہی رکھتے ہیں، مگر آخرت اور خدا کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ یہ نہیں بتا پاتے کہ انسان کو آخر نیکی کیوں کرنی چاہیے اور بدی سے کیوں بچنا چاہیے۔ اصل بنیاد یعنی اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کرنا اور اس کی ناراضگی سے بچنا، بس اس سے بھاگتے ہیں۔ اس کی سزا ملی ہے کہ تمام اخلاقیات بے بنیاد اور بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس فلسفے نے ان کے سب اچھی تعلیمات کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ خاندانی نظام کے بہقے ادھڑ گئے ہیں اور مفاد پرستی کے سوا کوئی رشتہ قابل احترام باقی نہیں رہا ہے۔ اس کے برخلاف قرآن نہ صرف اخلاقیات بلکہ سارے دین کی بنیاد فطرت پر رکھتا ہے، مگر جانوروں کی فطرت پر نہیں بلکہ انسانی فطرت پر، جس کی گتھیاں سلجھانے اور غلط فہموں کو دور کرنے کے لیے اس نے کتابیں اور رسول بھیجے ہیں اور صحیح انسانی فطرت کو ان کے ذریعے واضح کیا ہے اور بتایا کہ اصل چیز اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ اس پر مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ اس حقیقت کو جھٹلانے کا انجام قیامت کو آنا ہے تو وہ کیوں نہیں آ جاتی؟ اس کا جواب سورہ کے آخر میں دیا گیا ہے کہ قیامت کے آنے کا وقت اللہ کو معلوم ہے۔ اگر عام انسانوں کو معلوم نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیقت نہیں ہے۔ بارش ایک حقیقت ہے، مگر کیا تم بتا سکتے ہو کہ جو بادل آئے ہیں وہ ضرور برسیں گے یا ایسے ہی آگے بڑھ جائیں گے؟ اسی طرح عورت کو حمل سے اولاد ہوگی، مگر کیا ہوگی؟ یہی حال موت کا ہے جو زبردست حقیقت ہے، مگر کس کو کب موت آئے گی کون جانتا ہے؟ جب ان چیزوں کا علم نہیں مگر یہ حقیقت ہیں تو پھر قیامت کا اگر علم نہ ہو تو وہ کیسے مشکوک ہو گئی؟ اس گھڑی کا صحیح علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ جیسے بارش، ہونے والی اولاد، کل کیا ہوگا اور کس سرزمین میں انسان کو موت آئے گی، یہ سب اللہ ہی جاننے والا ہے۔ سورہ سجدہ میں ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو پھر کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ آپ ان سے کہیں موت کا فرشتہ تم پر مقرر کیا گیا ہے، وہ تم کو پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ کاش آپ دیکھتے کہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دیں، ہم اچھا عمل کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہم چاہتے تو ہر ایک کو یہ سب دکھا کر ہدایت دے دیتے، مگر ہم حقیقت کو اوجھل رکھ کر امتحان لینا چاہتے تھے، اور ہماری بات پوری ہو گئی کہ جہنم کو جنوں اور انسانوں سے جو نافرمانی کریں گے بھر دیں گے۔ آج کے دن کو بھول جانے کا اب مزہ چکھو، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دائمی عذاب چکھو۔ ہماری آیات پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیت سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو امید اور خوف سے پکارتے ہیں۔ ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ مومن اور فاسق دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ صاحب ایمان و عمل صالحہ کے لیے جنت المأوا ہے، ان کے اعمال کے بدلے ضیافت کے طور پر جنہوں نے فسق کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب اس سے نکلنا چاہیں گے دھکیل دیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے اب اسے چکھو۔ اس بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے تاکہ تم باز آ جاؤ۔ سورہ سجدہ میں بتایا کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ انسان کے قصوروں پر یکایک آخری اور فیصلہ کن عذاب میں اسے نہیں پکڑ لیتا، بلکہ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، مصیبتیں اور نقصانات بھیجتا رہتا ہے، اور اس طرح ہلکی ہلکی چوٹیں لگاتا رہتا ہے تاکہ اسے تنبیہ ہو اور اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ کوئی اگر ابتدائی چوٹوں سے ہوش میں آ جائے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ کفار مکہ سے کہا گیا کہ ظاہر سے دھوکہ نہ کھاؤ، آج تم دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چند لڑکوں اور چند غلاموں اور غریب لوگوں کے سوا کوئی نہیں سن رہا ہے، اور ہر طرف سے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو سمجھتے ہو کہ یہ زیادہ چلنے والی نہیں، مگر یہ محض تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ کیا تم دن رات یہ نہیں دیکھتے
کہ آج زمین بالکل بنجر پڑی ہے، جسے دیکھ کر یہ خیال بھی کسی کو نہیں ہوتا کہ اس کے پیٹ میں ہریالی کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، مگر کل ایک ہی بارش میں اس کے چپے چپے سے سبزہ پھوٹ پڑتا ہے۔ سورہ احزاب میں 3 اہم واقعات اس تسلسل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں کہ انہیں آج اور کل جدا جدا بیان کرنے سے اصل مضمون سمجھنے میں مدد نہیں ملے گی، اس لیے اس پوری سورت کا بیان کل ہوگا۔ 17ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔